اگر کوئی روزہ رکھ کر جان بوجھ کر توڑ دے، ایک تو ہے کہ کوئی ایسی عذر اس کو پیش آ گیا، کوئی ایسی حالت جو ہے بیماری کی پیش آ گئی، لیکن اگر کوئی ایسا اس کے لیے جائز عذر نہیں اور وہ روزہ توڑ دیتا ہے تو اس بارے میں جو ہے براہ کرم رہنمائی فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی شک نہیں، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان آسانیاں دیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ لوگ مجاہدہ کریں اور خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو مشکل میں بھی ڈالیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، ہم ان کو اپنی راہوں پر چلنے کی ہدایت دیا کرتے ہیں، ہم ان کو اپنی طرف بلایا کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجاہدہ روزے کی شکل میں ایک مجاہدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا، کہ اے انسان تو اپنے رب کی طرف بہت زور لگا کے، بڑی کوشش کر کے جانے والا ہے، فملاقیہ، پھر تو اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو یہ آسان کام نہیں ہے، خدا تعالیٰ سے اس کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا پڑتا ہے اور توجہ کرنی پڑتی ہے، خاص طور پہ خدا تعالیٰ کی طرف، خدا تعالیٰ کے احکامات کی قدر کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر خدا تعالیٰ کے احکامات کی قدر نہ کی جائے تو خدا تعالیٰ تو اس سے راضی نہیں ہوتا، بلکہ خدا تو اس سے راضی ہوتا ہے کہ جو خدا کی بات کو مانے۔ تو اسی طرح احادیث میں جو آپ نے سوال پوچھا کہ اس حوالے سے کہ کوئی روزہ جان بوجھ کر توڑ دیتا ہے، تو چونکہ ایسا شخص خدا تعالیٰ کی شریعت کو اور اس کے احکامات کا استخفاف کرتا ہے، ان کو معمولی سمجھتا ہے اور پورا تقدس کا پورا خیال نہیں رکھتا، تو ایسے شخص کے لیے پھر یہ ہے، احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی سزا بھی سخت ہے۔ اس کی سزا پھر ایک غلام آزاد کرنا ہے، اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر مسلسل 60 روزے رکھنا اس کی سزا ہے، اور اگر وہ 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس کی سزا ہے۔ تو گویا ایک طرح سے اس کے لیے یہ وعید بھی مقرر کر دی کہ اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ توڑے گا تو اس کے لیے یہ سزا مقدر ہے۔ لیکن یہاں پہ میں اس پہلو کا بھی ضرور ذکر کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی غلطیوں کی کوتاہی کی معافی مانگتا ہے تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پھر معاف بھی کر دیا کرتا ہے۔ احادیث میں ایک واقعہ ملتا ہے اسی طرح کا کہ ایک شخص سے غلطی ہو گئی اور اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑ لیا، اور اس سے وہ اپنے آپ پر، اپنے نفس پر قابو نہیں رکھ سکا اور روزہ ٹوٹ گیا، لیکن بعد میں اس کو شرمندگی ہوئی، تو اس شرمندگی کی وجہ سے آنسلم کے پاس آیا اور غریب شخص تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم نے روزہ جان بوجھ کر توڑا ہے، اس لیے اب تم ایک غلام آزاد کرو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو غریب آدمی ہوں، تو میرے پاس تو غلام نہیں ہے۔ وہ غلام، یہ بھی میں عرض کرتا ہوں، اس زمانے میں جو غلام ہے وہ امیر آدمی ہی رکھ سکتا تھا، کیونکہ غلام کو کھانا کھلانا پلانا یہ اس وقت اس کے مالک کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ پھر آنسر میں اچھا اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر 60 روزے اور رکھو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے اندر یہ بھی طاقت نہیں ہے۔ تو آنسر میں اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ اس نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے اندر یہ طاقت بھی نہیں ہے۔ تو اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تھوڑی دیر انتظار کرو، چونکہ آنسلم کے بھی پتہ تھا کہ اس شخص کے دل میں نیکی اور تقوی ہے اور سچی ندامت کے ساتھ میرے ادھر آیا ہے، اسی لیے مجھے بتانے آیا کہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا انتظار کرو۔ اس دوران ایک بڑا کھجور کا ٹوکرا آیا، ایک تھیلا آیا، اس میں کھجوریں تھیں، تو آنسر نے فرمایا اچھا ایسے کرو کہ مدینہ میں جا کے مسکینوں میں 60 مسکینوں میں کھانا تقسیم کر دو۔ لیکن اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے سے زیادہ مسکین دنیا میں کون ہوگا، میں تو غریب ہوں، میرے پورے مدینہ میں میرے سے زیادہ غریب شخص ہی کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں آنسلم کی شفقت اور آنسلم کا جو رحمت کا پہلو تھا، آنسلم کو بھی پتا تھا کہ اس شخص نے حقیقی توبہ کی ہے اور آئندہ یہ حرکت نہیں کرے گا، تو اس لیے آنسلم میں اچھا چلو ٹھیک ہے تم اپنے گھر والوں کو ہی کھلا دو، اور گویا کہ توبہ اور استغفار پھر ایسی صورت میں کافی ہو جائے گا اگر انسان یہ سب کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ جزاک اللہ منصور صاحب، بہت شکریہ۔ اور حقیقت یہی ہے کہ کسی بھی چیز کو
حاصل کرنے کے لیے انسان کو بہرحال محنت کرنی پڑے گی، مجاہدہ کرنا پڑے گا، اور پھر ہی دنیا کے نظام میں بھی دیکھ لیں، کوئی ایسا نظام نہیں کہ جہاں کوئی کسی محنت کے بغیر، کسی سختی سے گزرے بغیر کسی مقام تک پہنچ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے، مجھے یہ یاد آئے کہ حضور کے بہت ہی پیارے اشعار ہیں، حضور نے فرمایا عاشق جو ہیں وہ یار کو مر مر کے پاتے ہیں، جب مر گئے تو اس کی طرف کھینچ جاتے ہیں، یہ راہ تنگ ہے پہ یہی ایک راہ ہے، دلبر کی مرنے والوں پہ ہر دم نگاہ ہے۔ اور آگے چل کے حضور نے فرمایا کہ تلخی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول، تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص مہینہ ہے، اور جس میں یہ بھی جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کتب احادیث سے، اور مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تنویر قلب کے لیے اور مکاشفات کے لیے یہ بہت عمدہ وقت ہے، اور اس میں انسان کو اپنی عبادات، اپنی روحانی حالت کی طرف توجہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجاہدہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اس سے بڑا زبردست آپ نے بھی جو شعر پڑھے اور منصور صاحب نے، تو اس میں ایک اور نیا مضمون بھی یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے لیے وہ اس کا ایک مقام ہے، یا اس کی شفقت اور رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کے لیے نرمی اور سہولت پیدا کرتا ہے۔ دوسری طرف اسی کا یہ ہے کہ بندے کا یہ کام ہے کہ وہ بہرحال مجاہدہ کرے۔ قرآن کریم کی آیات یہ کہ اللہ اپنی جگہ اس کے لیے رحمت اور شفقت کے پہلو پھیلائے ہوئے ہے، اور بندے کو کہا تم مجاہدہ کرو گے تو پھر جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی امتحانات ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ کو امتحان بہت مشکل لگتے ہیں، تو ان امتحانوں کے بعد ہی وہ اگلے درجے پہ پروموٹ ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں پہلو ہیں جو خالق اور مخلوق کے آپس میں ایک پیار کا تعلق ہے۔ اور خاصا اس میں یہ بات بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دے دیا تو پھر انسان کو اس میں استخفاف نہیں کرنا چاہیے، اس کو جو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، یہ انسان کے لیے یہ کسی طور پہ جائز نہیں ہے۔ وہ بعض ایک لوگ کہہ بالا دیتے ہیں نا ہستی کہ اللہ کہتا ہے کہ میں یرید اللہ بکم الیسرا، کہ میں تو تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہوں، تو ہم پھر کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں؟ یہ بعض لوگوں کا بڑا ہوتا ہے کہ ہم مصیبت میں ڈال، تو یہ ہے دراصل کہ وہ تو آسانیاں پیدا کر رہا ہے، اس نے اتنا کچھ بطور رحمانیت اور رحیمیت اتنا کچھ دیا، تو ساتھ وہ جس طرح آپ نے کہا کہ اس کا یہ حکم بھی ہے کہ پھر اب مجاہدہ کرو گے تو کچھ پاؤ گے۔ جی بالکل بالکل، جزاک اللہ خان صاحب۔